اے برگزیدہ ہستی جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ ایک آدمی نے کہا، کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سوڈان کے اس بادشاہ کے وفادار ہو جائیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا؟ یہ آدمی ان تینوں میں سے ایک تھا جو آگے بڑھے تھے اور گر پڑے تھے۔ خدا کی آواز نے کہا ہے کہ یہ بادشاہ جو کافر ہے مسلمان ہو جائے گا۔ عمرو درویش نے جھومتی ہوئی اثر انگیز آواز میں کہا، وہ مسلمانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، اس کی فوج کافروں کی ہے، اس لیے وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتا۔ تم سب جاؤ، تلواریں اور برچیاں تیر کمان لے کر جاؤ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تم اس کے محافظ ہو، تم سوڈان کے بیٹے ہو۔ میں نے خدا سے کہا ہے کہ میری زبان سے یہ بات کوئی نہیں مانے گا، میرے مسلمان بھائی مجھے قتل کر دیں گے۔ خدا کی آواز جو درخت کے پتوں میں اٹکی ہوئی روشنی سے آ رہی تھی، اس نے کہا کہ ہمارے سوا پانی کو کون آگ لگا سکتا ہے؟ جا، ہم نے یہ طاقت تجھے اس شہادت کے لیے دے دی کہ لوگ تیری آواز کو ہماری آواز سمجھیں۔ کوئی انسان پانی کو آگ نہیں لگا سکتا۔ پھر روشنی سے آواز آئی کہ اگر تیری آواز کو لوگ پھر بھی باطل جانیں تو انہیں رات کو اپنے پاس بلا، میں انہیں وہی جلوہ دکھاؤں گا جو موسیٰ کو کوہ طور پر دکھایا تھا۔ کیا تم طور کا جلوہ دیکھ کر حق کی آواز کو مانو گے؟ عمرو درویش نے پوچھا۔ ہاں اے خدا کی الچی، ان تین آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اگر تو ہمیں طور کا جلوہ دکھا دے تو ہم تیری آواز کو خدا کی آواز مان لیں گے۔ جاؤ، عمرو درویش نے زمین پر غصے سے ہاتھ مار کر کہا، چلے جاؤ، اس وقت آنا جب سورج اپنے شعلے پہاڑوں کے پیچھے لے جائے گا اور آسمان پر ستاروں کی قندیلیں روشن ہو جائیں گی۔ جاؤ۔ لوگ جب واپس ہو گئے تو ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں تھا۔ جاتے جاتے وہ 4-4 5-5 کی ٹولیوں میں ہو گئے۔ انسانی فطرت کی کمزوریاں ابھر آئیں، عقیدے دب گئے، جذبے سرد ہو گئے اور جذبات بھڑک اٹھے۔ یہ سیدھے سادے پسماندہ لوگ تھے۔ سنسنی خیزی نے ان کی عقل کا رخ پھیر دیا۔ عمرو درویش کے الفاظ میں کچھ اثر تھا یا نہیں، لوگوں نے اس اثر کو قبول کیا جو اس کی آواز میں اور اس کے بولنے کے انداز میں تھا۔ ان لوگوں میں سے اگر کسی نے شک کا اظہار کیا تو کسی نہ کسی نے کہہ دیا، کیا تم پانی کو آگ لگا سکتے ہو؟ ابھی رات کو طور کا جلوہ دیکھنا باقی تھا۔ یہ لوگ مشی کو جن سمجھ رہے تھے جس کا انہوں نے صاف الفاظ میں اظہار کیا۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے سوڈان کی غیر مسلم شہنشاہی کو خوف زدہ کر رکھا تھا۔ سوڈان کی فوجوں کو انہوں نے اس پہاڑی خطے میں بے بس کر کے پسپا کر دیا تھا۔ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرستار اور صلاح الدین ایوبی کے شیدائی تھے۔ سوڈان کے باشندے ہوتے ہوئے وہ اپنے کوہستانی خطے کو آزاد اسلامی ریاست کہتے تھے، مگر الفاظ کی سنسنی اور چاشنی اور وجد آفرینی نے انہیں راہ سے بے راہ کر دیا اور ان کی سوچیں بھٹکنے لگی۔ جنہوں نے فوج کو پسپا کیا تھا ان کے عقیدے پر صرف ایک انسان نے دلکش وار کیا تو ان کے ہتھیار گر پڑے۔ یہ لوگ جدھر گئے افواہیں پھیلاتے گئے۔ انہوں نے جو دیکھا اور جو سنا اسے اور زیادہ دل نشین بنانے کے لیے اضافے کرتے گئے۔ مجھے یہ خطرہ پریشان کر رہا ہے کہ سوڈانی مسلمان سنسنی خیز توہمات کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے۔ یہ آواز سلطان صلاح الدین ایوبی کی تھی جو سوڈان سے بہت ہی دور فلسطین کی دہلیز پر ایک چٹان کے دامن میں اپنے مشیروں اور سالاروں کے درمیان بیٹھے تھے۔ العادل کا بھیجا ہوا قاصد ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے العادل کا پیغام پڑھ لیا تھا۔ مصر کی انٹیلیجنس یعنی شعبہ جاسوسی اور سراغ رسانی نے سوڈانی مسلمانوں کے متعلق پوری اطلاع مصر کے قائم مقام امیر العادل کو دی تھی، جو العادل نے سلطان ایوبی کے نام ایک پیغام میں لکھ کر بھیجی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ علی بن سفیان تاجروں کے بھیس میں سوڈان جا رہا ہے۔ پیغام میں العادل نے سلطان ایوبی سے پوچھا تھا کہ سوڈانی مسلمانوں کے پہاڑی خطے میں اپنے چھاپا مار بھیجے جائیں یا نہیں۔ اس نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہم چھاپا مار چوری چھپے بھیجیں گے، اگر سوڈانی حکومت کو پتہ چل گیا تو کھلی جنگ ہو سکتی ہے، جبکہ ہماری زیادہ تر فوج عرب میں لڑ رہی ہے۔ پیغام میں تفصیل سے لکھا گیا تھا کہ سوڈانی حکومت مسلمانوں کو اپنا وفادار بنانے کے لیے ہمارے جنگی قیدیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے یہ پیغام پڑھ کر اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں اور مشیروں کو سنایا اور کہا، سوڈان کے یہ مسلمان سوڈان کی فوج کے لیے قہر الہی ہیں۔ تم سب دیکھ رہے ہو کہ ان میں سے جتنے ہماری فوج میں سے ہیں وہ کس بے جگری اور جذبے سے لڑتے ہیں، مگر دشمن جب انہیں طلسماتی الفاظ میں الجھاتا اور ذہن کو خیالی عیاشی کی طرف مائل کرتا ہے تو وہ ریت کے بت بن جاتے ہیں۔ العادل نے لکھا تو نہیں کہ صلیبی سوڈانوں کے مسلمان علاقے میں کردار کشی اور ذہنی تخریب کاری کر رہے ہیں، لیکن تم سب صلیبیوں کو جانتے ہو، وہ اس فن کے ماہر ہیں۔
مجھے معلوم ہے کہ سوڈانیوں کے پاس صلیبی مشیر موجود ہیں، وہ ذہنی تخریب کاری ضرور کریں گے۔ سلطان ایوبی نے علادل کے قاصد کو کھانے اور آرام کے لیے بھیج دیا اور کاتب کو بلا کر پیغام کا جواب لکھوانے لگے۔ انہوں نے لکھوایا: میرے عزیز بھائی العادل، خدائے عز و جل تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تمہارے پیغام نے سوڈان کے مسلمانوں کے متعلق صورتحال واضح کر دی ہے۔ تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ کفار اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وہ ہر حربہ اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں۔ میں اس اقدام کی تعریف کرتا ہوں کہ علی بن سفیان سوڈان چلا گیا ہے اور تم نے اسے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ علی بن سفیان کی مدد کرے، وہ نہایت ہوشیار اور مستعد سراغ رساں ہے، پتھروں کے اندر سے بھی بھید نکال لاتا ہے۔ وہ واپس آ کر تمہیں بتائے گا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق کیا کارروائی کرنی چاہیے۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سوڈان کے مسلمانوں کو چھاپا ماروں کی مدد دی جائے یا نہیں۔ تم نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا ہے کہ چھاپا مار بھیجے تو سوڈانی جوابی کارروائی کریں گے جو کھلی جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ تم نے اچھا کیا ہے کہ میری اجازت ضروری سمجھی ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی حالات ہنگامی ہو جائیں تو میری اجازت لینے میں وقت ضائع نہ کرنا۔ تمہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے 2 کمانداروں کو قتل کر کے مسلمانوں کے ہاں پناہ لی اور اسلام قبول کر لیا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سوڈانی ہمارے قیدیوں کو ہمارے خلاف تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے اسحاق نامی ایک کمانڈر کی بیوی اور بیٹی تک کو انہوں نے دھوکے سے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو تمہیں سمجھ آنا چاہیے تھا کہ سوڈانی مسلمانوں میں کچھ غدار بھی ہیں۔ ان حالات میں تمہیں فوری طور پر چھاپا ماروں کی کچھ نفری تاجروں اور مسافروں کے بھیس میں سوڈانی سرحد میں داخل کر دینی چاہیے تھی۔ تاہم علی بن سفیان کا چلے جانا قابل تعریف ہے۔ میرے عزیز بھائی، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس فوج توڑی ہے اور ہم دوسرا محاذ کھولنے کے قابل نہیں، لیکن قرآن کے اس فرمان سے گریز نہ کرو کہ کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر کفار ظلم و تشدد کر رہے ہوں یا انہیں لالچ سے یا دھوکے سے عقیدوں سے گمراہ کر رہے ہوں اور ان کا قومی وقار اور دین و ایمان خطرے میں ڈال دیا گیا ہو تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ اسلام کے تحفظ کے لیے ہم کسی بھی ملک کی سرحد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم نے سوڈانی مسلمانوں کو اپنے چھاپا مار دے رکھے ہیں جو ان کے ساتھ کاشتکاروں کے روپ میں رہتے ہیں۔ ہم سوڈانی مسلمانوں کو جنگی سامان بھی دیتے ہیں۔ اگر تم ضرورت محسوس کرو تو انہیں اور زیادہ مدد دو۔ اگر سوڈانی اپنی سرحد بند کرنے کے لیے مصر پر فوج کشی کریں تو گھبرا نہ جانا۔ تم تھوڑی سی فوج سے کئی گنا فوج کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تم ان کا ایک حملہ تباہ کر چکے ہو، دوسرا بھی تباہ کر لو گے۔ سامنے کی ٹکر نہ لینا، دشمن کو وہاں گھسیٹ لینا جہاں تم کم تعداد سے زیادہ نقصان کر سکو۔ چھاپا ماروں کا استعمال زیادہ کرنا اور دشمن کی رسد کاٹنے کا انتظام کرنا۔ تمہاری آدھی جنگ علی بن سفیان کے جاسوس جیت لیں گے، لیکن مجھے توقع نہیں کہ سوڈانی حملے کی حماقت کریں گے۔ اگر ان کے صلیبی مشیروں نے عقل سے کام لیا تو وہ حملے کی بجائے اپنے پہاڑی علاقوں کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ اگر مسلمان ان کے وفادار ہو گئے اور ان کی فوج میں شامل ہو گئے تو وہ ہر خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ اس لیے تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ان کی ذہنی تخریب کاری کا شکار نہ ہوں۔ میں وہی بات دہراؤں گا جو 100 بار کہہ چکا ہوں۔ مسلمان میدان جنگ میں شکست دیا کرتا ہے، شکست کھایا نہیں کرتا، مگر اس کے جذبات میں جب حیوانی جذبہ بیدار کر دیا جاتا ہے تو وہ تلوار اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ ملت اسلامیہ کو جب بھی زوال آیا اسی جذبے کی بدولت آئے گا۔ ہمارا دشمن ہماری قوم میں یہی آگ بھڑکا رہا ہے۔ اس طرح ہم بیک وقت 2 محاذوں پر لڑ رہے ہیں، ایک زمین کے اوپر ہے، دوسرا زمین کے نیچے۔ ہمارا دشمن ہمیں زہر میں بجھے ہوئے تیروں سے نہیں مار سکا، اب وہ ہمیں زبان کی مٹھاس اور الفاظ کے جادو سے بیکار اور مفلوج کر رہا ہے۔ یہ بڑا ہی خطرناک محاذ ہے، ہوشیار رہنا میرے عزیز بھائی۔ یہاں کے حالات سازگار ہیں، دشمن بری طرح بکھرا ہوا ہے۔ میں اسے مرکزیت اور اجتماع کی مہلت نہیں دوں گا۔ اللہ کی مدد ملتی رہی تو میں حلب لے لوں گا۔ مقابلہ شاید اب بھی سخت ہو، لیکن میں نے کچھ اور انتظامات کر لیے ہیں۔ صلیبی ابھی سامنے نہیں آئے، شاید ابھی سامنے آئیں گے بھی نہیں۔ وہ بھائیوں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کا دشمن آپس میں ہی لڑ لڑ کر مر جائے تو انہیں سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تمہاری مدد کرے۔ مجھے امید ہے کہ تم گھبراؤ گے نہیں۔ خدا حافظ۔ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ پیغام قاصد کو دے کر روانہ کیا، اس وقت عمرو درویش کے خیمے میں وہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے
जो लोगों के हुजूम में आगे होकर उमरू दरवेश की तरफ बढ़े थे, मगर इस तरह पीछे को गिर पड़े थे जैसे किसी ने उन्हें आगे से धक्का दिया हो। लोग चले गए। उमरू दरवेश बाहर से उठकर खैमे के अंदर चला गया था और ये 3 आदमी कुछ दूर तक लोगों के साथ गए और उनकी नजर बचाकर एक एक करके वापस आए और उमरू दरवेश के खैमे में चले गए थे। ये उसी के गिरोह के आदमी थे और वो इसी इलाके के मुसलमान थे। सूडानी हुकूमत से उन्हें बहुत इनाम मिलता था। मेरा ख्याल था कि कपड़ा नहीं जलेगा, उमरू दरवेश ने कहा। उसके नीचे आतिशगीर सयाल कम रखा गया और ऊपर से पानी ज्यादा उंडेल दिया गया था। तुम्हें अभी ये मालूम नहीं हुआ कि ये तेल पानी पर डाल दिया जाए तो भी जल उठता है, उस आदमी ने कहा जिसने कपड़े पर मशकीजे से पानी छिड़का था। हम पहले आजमा चुके थे। लोगों पर इसका क्या असर हुआ है, उमरू दरवेश ने पूछा। हम कुछ दूर उनके साथ गए थे, एक ने जवाब दिया। वो पानी को आग लगाने को तुम्हारा मौजज़ा समझते हैं। कोई यकीन नहीं करता कि दुनिया का कोई इंसान पानी को आग लगा सकता है। तुमने जिस अंदाज से बातें की हैं वो उनके दिलों में उतर गया है। खुदा की कसम। ना दोस्त, उमरू दरवेश ने उसे टोक दिया और संजीदा लहजे में बोला, खुदा की कसम न खाओ। हम इस हक से महरूम हो गए हैं कि उस सच्चे खुदा की कसम खाएं जिसके अहकाम की हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मालूम होता है अभी तुम्हारे दिल में सच्चा खुदा मौजूद है, एक आदमी ने कहा। उमरू दरवेश, तुम अपना खुदा और अपना ईमान फरोख्त कर आए हो, दूसरे आदमी ने पास बैठी हुई मुशी की रान पर हाथ फेर कर कहा। और कीमत देखो कैसी मिली है। ये सलीब के बादशाहों का हीरा है जो सूडान के हाकिमों ने तुम्हें दिया है। उमरू दरवेश ने मुशी की तरफ देखा तो मुशी ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए आंखें सुकेड़ी। उसके माथे पर शिकन भी पैदा हुए। उमरू दरवेश इस इशारे को समझ गया और हंसकर बोला, मुझे याद नहीं रहा था, मैं इतनी ज्यादा कीमत के काबिल नहीं था। जाने दो इन बातों को, आने वाली रात की बातें करो। सब इंतजाम तैयार है, एक आदमी ने कहा। तुमने हमारा कमाल देख लिया है। देखा हम किस तरह पीछे को गिरे थे, और तुम इसकी भी तारीफ करो कि हमने किसी और को बोलने नहीं दिया। रात को तुम तूर का जलवा दिखाओगे, एक और आदमी ने कहा। याद कर लो तुम्हें क्या करना है, हमारे आदमी तैयार हैं। हमें चले जाना चाहिए, तीसरे आदमी ने कहा। अब खैमे से बाहर न निकलना। वो तीनों चले गए। सूरज गुरूब होते ही लोग आना शुरू हो गए। दिन के वक्त जो लोग उमरू दरवेश की बातें सुन गए और पानी को आग लगने का मौजज़ा देख गए थे, उन्होंने जहां तक वो पहुंच सके खुदा के एलची की तशहीर कर दी थी कि आज रात को उमरू दरवेश कोहे तूर का वही जलवा दिखाएगा जो खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया था। सूडान के जासूस भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अफवाहें फैलाने का काम जांफिशानी से किया। इसके नतीजे में शाम के बाद उमरू दरवेश के खैमे के सामने लोगों का हुजूम दिन की निस्बत ज्यादा था। खैमे के अकब में और दाएं बाएं किसी को खड़ा होने की इजाजत नहीं थी। उमरू दरवेश अभी खैमे में था। बाहर 2 मशलें जल रही थीं जिनके डंडे जमीन में गड़े हुए थे। लोग खुदा के एलची को देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। खैमे के पर्दे को जुम्बिश हुई। मुशी सामने आई। उसका लिबास सियाह था। ये एक फ्रॉक सा था जो कंधों से पांव तक था। उस पर अबरक के जर्रे चिपके हुए थे जो मशलों की रोशनी में सितारों की तरह टिमटिमाते और चमकते थे। मुशी के सर पर रेशम का बारीक रुमाल था। उसके बाल उस रेशम जैसे थे जो शानों पर इस अंदाज से पड़े हुए थे कि उरियां शानों की सफेदी उनमें सितारों की तरह नजर आती थी। वो खूबसूरत तो थी ही, उसका बनाव सिंगार और सजदज ऐसी थी जिसमें तलिस्माती सा असर था और जो हैवानी जज्बे को उकसाती थी। पहाड़ियों और जंगलों में रहने वाले इन लोगों के लिए ये लड़की, उसकी चाल और उसका लिबास उजूबे से कम न था। उनकी नजरें गिरफ्तार हो गईं और उन पर सहर तारी हो गया। मुशी के एक हाथ में 1.5 गज लंबे और उससे आधे चौड़े कालीन का एक टुकड़ा था जो उसने दोनों मशलों के दरमियान बिछा दिया। उसने दोनों बाजू फैला दिए और आसमान की तरफ देखा। खैमे का पर्दा हटा और उमरू दरवेश मस्ताना चाल चलता कालीन पर खड़ा हो गया। उसने भी मुशी की तरह बाजू दाएं बाएं फैलाए, आसमान की तरफ देखा और कुछ बुड़बड़ाने लगा। ए खुदा की बरगुज़ीदा हस्ती जिसका एहतराम हम सब पर फर्ज है, हम तेरे हुजूर हाजिर हुए। ये उन 3 आदमियों में से एक था जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। उसने कहा, तेरी दिन की बातें हमारे दिलों में उतर गई हैं, मगर एक शक है, हमें तूर का जलवा दिखा जिसका तूने वादा किया था। वो फिरौना का मुल्क है, उमरू दरवेश ने बुलंद आवाज से कहा।
فرعون مر گئے مگر خدا نے مصر کی بادشاہی جس کو بھی دی وہ فرعون بن گیا۔ یہ مصر کی زمین کی، مصر کے پانی کی اور مصر کے ہوا کی تاثیر ہے۔ جو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے وہ بھی فرعون بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کی خدائی کو للکارا اور نیل کے پانی کو کاٹ کر دکھا دیا۔ اب مصر ایک بار پھر فرعونوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ وہاں شراب کی نہریں بہتی ہیں اور پردہ نشین قواریوں کی عصمتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ خدائے ذوالجلال نے ہمارے اس خطے کو یہ سعادت بخشی ہے کہ مصر کو فرعونوں سے آزاد کراؤ۔ خداوند دو عالم نے تمہیں کوہ طور کا جلوہ بخشا ہے۔ عمرو درویش نے بازو پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر جوشیلی آواز میں کہا، اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنا وہی نور دکھا جو تو نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ اس نے لپک کر ایک مشعل زمین سے اکھاڑی۔ رات تاریک ہو چکی تھی۔ پہاڑ، چٹانیں اور درخت اندھیرے کی سیاہی میں روپوش ہو گئے تھے۔ روشنی صرف ان دو مشعلوں کے شعلوں میں تھی جس میں عمرو درویش اور مشی نظر آ رہے تھے۔ عمرو درویش نے مشعل اوپر کی اور ایک سمت اشارہ کر کے کہا، ادھر دیکھو، ادھر ایک پہاڑی ہے، تم اس پہاڑی کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا جلوہ دیکھو۔ اس نے مشعل اور زیادہ اوپر کر کے دائیں بائیں لہرائی۔ اس کے ساتھ ہی سامنے پہاڑی سے ایک شعلہ اٹھا اور ذرا سی دیر میں کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ حیرت زدگی نے ان کی زبانیں گنگ کر دیں۔ اگر تم نے خدا کے اس جلوے کو بھی اپنے دلوں میں نہ اتارا تو یہ شعلہ جو تم نے دیکھا ہے تمہارے اس سرسبز علاقے کو ریگزار بنا دے گا۔ عمرو درویش نے کہا، میں اسے روک نہیں سکوں گا، اسے تم نے دعوت دی ہے۔ عمرو درویش اپنے خیمے میں چلا گیا۔ مشی نے لوگوں کو اشارہ کر کے کہا کہ وہ چلے جائیں۔ لوگ وہاں سے جانے لگے تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی گھبراتے تھے۔ ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ وہ جب خیمے سے دور نکل گئے تو ایک آدمی جو ان کے ساتھ تھا دوڑ کر آگے ہوا اور سب کی طرف منہ کر کے رک گیا۔ سب نے دیکھا وہ ایک گاؤں کی مسجد کا پیش امام تھا۔ ذرا رک جاؤ، امام نے بازو پھیلا کر کہا۔ سب رک گئے تو اس نے کہا، اپنے ایمان کو قابو میں رکھو مسلمانوں، یہ جادوگری ہے جو تم دیکھ آئے ہو، یہ شعبدہ بازی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے نہ آئے گا۔ خدا ایسے گنہگاروں کو جلوے اور نور نہیں دکھایا کرتا جو اپنے ساتھ بے حیا لڑکیاں لیے پھرتے ہیں۔ یہ لڑکی نہیں، جن ہے، ایک آدمی نے کہا۔ جنات انسانوں کے روپ میں نہیں آ سکتے، امام نے کہا۔ جنات کسی انسان کے غلام نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرعون نہیں، وہ خدا کا سچا بندہ ہے۔ اس نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ تمہارے مذہب کا پاسبان اور صلیب کا دشمن ہے۔ محترم امام، ایک آدمی نے کہا، کیا آپ پانی کو آگ لگا سکتے ہیں؟ اس کی نہ سنو، ایک اور نے کہا، یہ اپنی امامت قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے جو دیکھا ہے وہ آپ دکھا دیں، ایک اور نے کہا، پھر ہم آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ میرے ساتھ اس پہاڑی پر چلو جہاں سے شعلہ اٹھا تھا، امام نے کہا۔ میں تمہیں دکھا دوں گا کہ یہ شعبدہ ہے۔ اگر میں غلط ہوا تو مجھے اسی جگہ قتل کر دینا جہاں شعلہ بڑکا تھا۔ نہ ہم خدا کے کاموں میں دخل دینے کی جرت نہیں کریں گے، ایک آدمی نے کہا۔ دو تین آدمی بیک وقت بول پڑے۔ وہ بھی امام کے خلاف بول رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ایسا اشتعال دلایا کہ سب چل پڑے اور امام کو دھکے دیتے آگے چلے گئے۔ امام اکیلا کھڑا رہا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہ کر امام اس پہاڑی کی طرف چل پڑا جس پر شعلہ اٹھا تھا۔ وہ بہت ہی تیز چلا جا رہا تھا۔ ایک پتھریلے ویرانے سے گزر کر چٹان کے دامن میں پہنچا تو دو آدمی اس سے کچھ دور پیچھے چلے جا رہے تھے۔ امام چٹان کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ پیچھے جانے والے دونوں آدمی اور تیز ہو گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹیں سن کر امام رک گیا۔ وہ دونوں اس کے قریب جا رکے۔ ان کے چہرے کپڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ امام نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان میں سے ایک امام کے پیچھے چلا گیا۔ امام اس کی طرف مڑا تو دوسرے نے امام کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹ لیا۔ امام نے کمر بند سے خنجر نکالا مگر اس کا خنجر والا ہاتھ ایک آدمی کے ہاتھ کے شکنجے میں آ گیا۔ اس کی گردن دوسرے آدمی کے بازو کے شکنجے میں تھی جو اتنا تنگ اور سخت ہو گیا تھا کہ اس کا سانس رک رہا تھا۔ اس نے آزاد ہونے کی آخری کوشش کی۔ وہ پوری طاقت سے اچھلا، دونوں پاؤں جوڑ کر سامنے والے کے پیٹ میں مارے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔